الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بدا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین کے جملہ افعال متصرفہ برسہ گناہ است، ماضی و مستقبل و حال و ہرچے جزیں سہ چیز است متفرع است ہم ازیں سہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فن صرف کے سبق نمبر 1 میں ہم نے علم الصرف کی تعریف، اس کے موضوع اور غرض و غایت کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو سب سے پہلے تسمیہ، پھر تحمید، پھر صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود و سلام نازل ہوں اس کے رسول یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و آلہ، اور ان کے آل پر، و اصحابہ اجمعین، اور ان کے تمام اصحاب پر۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اس کی قدر تفصیل یہ ہے کہ تمام تر مصنفین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کو سب سے پہلے بسم اللہ، پھر الحمدللہ، پھر والصلاۃ علی رسولہ، ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ہم کچھ وجہیں آپ کے سامنے بیان کر کے اگلے سبق کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ سے اس لیے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع او اجزم، کہ ہر وہ امر ذی شان، ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ تو کام ادھورا نہ رہے، ناقص نہ رہے، اس لیے مصنفین اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی بسم اللہ سے شروع ہے، تو تمام تر مصنفین قرآن کریم سے تیمناً یعنی برکت حاصل کرتے ہوئے، کیونکہ وہ کتاب بھی بسم اللہ سے شروع ہے، تو اس لیے اپنی کتابوں کو بھی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد حمد سے شروع کرتے ہیں۔ تو حمد کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ ہر وہ کام جو بغیر حمد کے شروع کیا جائے وہ بھی ادھورا رہتا ہے، اس لیے کام ادھورا نہ رہے تو وہ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اب اگر آپ سوچیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے لیے بھی حدیث پاک ہے، الحمدللہ کے لیے بھی حدیث پاک ہے، دونوں سے کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ تو دراصل شروع ہونے کی ابتدا کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض ابتدائے اضافی ہوا کرتی ہیں، تو یہاں پر ابتدائی حقیقی اور ابتدائی اضافی کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑی کتابوں میں تفصیلاً بتایا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں قرآن و احادیث میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور احادیث میں بھی بے شمار فضائل ہیں، لہٰذا ان فضائل پر عمل کرتے ہوئے مصنفین اپنی کتابوں کو صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا، بدعہ جان لو، یہ بدعہ دانستن سے ہے۔ یہاں بشنو بھی کہہ سکتے تھے، سنو، بدعہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بشنو کا مطلب ہوتا ہے صرف سننا، جبکہ بدعہ کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا۔ تو چونکہ عموماً طالب علم کا ذہن کھیل کود میں رہتا ہے، تو صرف بشنو کہا جائے تو وہ خالی سنے گا، غور سے نہیں سنے گا، اس لیے بدعہ لفظ استعمال کر کے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ مکمل غور سے سنیں۔ اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، یہ مصنف علیہ رحمہ جملہ طالبین کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں نیک بخت رکھے۔ یہ جملہ دعائیہ ہے بدعہ جملہ افعال متصرفہ کے درمیان۔ اب دیکھیے، یہاں شروع میں بدعہ لفظ فارسی ہے اور جملہ افعال متصرفہ یہ بھی فارسی ہے، اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین عربی ہے، تو یہ اس لیے استعمال کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ زبان جو ہے وہ عربی ہے، تو جو جس کو زبان پسند ہو اسی زبان میں اس سے مانگنا یہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بدعہ کے جملہ افعال متصرفہ برسے گناہ است، جان لو کہ تمام افعال متصرفہ کہتے ہیں ایسے افعال جن کی گردان ماضی مضارع امر کی جانب کی جائے۔ ان تمام افعال کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مستقبل اور حال۔ وہ ہر چیز جزیں سہ چیز است
اور جو کچھ ان تینوں کے علاوہ ہے، یعنی ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، مستقبل معروف ہوا، مجہول ہوا، حال میں مضارع ہو گیا، اور انہی سے بننے والے اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، تو کہتے ہیں جو کچھ ان تینوں کے علاوہ ہے، متفرع است از ہمی، متفرع است ہم ازیں سے، وہ انہی تینوں سے نکلا ہوا ہے، یعنی انہی تینوں سے وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں سے ماضی، مضارع وغیرہ کی تعریف کریں گے، کہتے ہیں اما ماضی فعل را گویند کے بازمانۂ گزشتہ تعلق دارد و آخر او مبنی باشد۔ رہا ماضی، اب چونکہ تین قسمیں ہیں، پہلے ماضی، پھر مستقبل، پھر حال، تو پہلے ماضی کی تعریف کریں گے، پھر مستقبل کی، پھر حال کی، اور ان کے احکام بھی بیان کریں گے قدرے۔ تو کہا ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھے اور اس کا آخر مبنی ہوگا، یعنی اس کا آخر نہیں بدلے گا، اور وہ مبنی ہوگا فتحہ پر، قلت حروفہ او کثرت، اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ ہوں، یعنی چاہے 4 ہوں یا 3 ہوں، وہ فتحہ ہی پر مبنی ہوگا، مگر بعارض چون فعلا، 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 فعللا، چون ضربا، سمعا، کرما، بعثرا، مثال دی ماضی کی فعلا، 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 فعللا، جیسے ضربا، سمعا، کرما، بعثرا، تو اس میں دیکھیے فعلا کا لام مبنی ہے فتحہ پر، ایسی فعلا، ایسی فعلا، ایسی فعللا، اور ایسی مثالیں اس کی دی وزن پر، ضربا، سمعا، کرما، بعثرا۔ اما مستقبل فعل را گویند کے بازمانہ آئندہ تعلق دارد و آخر او مرفوع باشد مگر بعارض، یہ جو مگر بعارض کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی عارض کی وجہ سے یہ فتحہ ضمے سے بدل سکتا ہے، کسرے سے بدل سکتا ہے، جیسے فعل، فعل، فعلو، تو فعلو یہ بھی ماضی ہے لیکن یہاں لام پر ضمہ ہے، تو چونکہ واو وہ جمع کا صیغہ ہے، واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتا ہے، اس لیے وہاں فتحہ کو ضمہ سے بدل دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ لمبی تفسیریں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم کریں گے، یہاں صرف آپ ترجمے اور تشریح پر قدرے غور کریں گے، زیادہ تر ترجمہ اور عبارت ہی آپ یاد کر لیں تو یہی آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ فن صرف کی ابتدائی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں اما مستقبل فعل را گویند کے بعد زمانے آئندہ تعلق دارد و آخر او مرفوع باشد، رہا مستقبل تو ایسے فعل کو کہتے ہیں جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھے اور اس کا آخر مرفوع ہوگا مگر کسی عارض کی وجہ سے، جیسے یفعل، 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 یفعلل، جیسے یضرب، یسمع، یکرم، یبعثر، تو عارض جیسے حرف لم آ گیا تو لم یفعل ہو جائے گا، یفعل ہونا چاہیے تو وہ عارض کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اتنا آپ سامعین اور ناظرین طلاب یاد کریں گے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ اور والصلاۃ علی رسول اللہ، یہ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ پھر میں ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے اور آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تمام آل اور تمام اصحاب پر۔ جان لو کہ جملہ افعال متصرفہ کی 3 قسمیں ہیں، یہ جان لو کا تعلق یہیں سے ہے، بیچ میں آپ اگر کہیں گے تو اس کا ترجمہ آپ یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں نیک بخت بنائے۔ جان لو کہ تمام افعال متصرفہ کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مستقبل اور حال، اور جو کچھ ان تینوں کے علاوہ ہے وہ انہی تینوں سے نکلا ہوا ہے۔ رہا ماضی تو ایسے فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھے اور اس کا آخر مبنی ہوگا فتحہ پر، اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ ہوں مگر کسی عارض کی وجہ سے، جیسے فعلا، 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 فعللا، اور ضربا، سمعا، کرما، بعثرا۔ رہا مستقبل تو ایسے فعل کو کہتے ہیں جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھے اور اس کا آخر مرفوع ہوگا مگر کسی عارض کی وجہ سے، جیسے یفعل، 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 یفعلل، جیسے یضرب، یسمع، یکرم، یبعثر۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے پڑھیں گے، اور آپ سامعین میں سے اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو اور زیادہ سہل انداز میں سوال و جواب کی صورت میں بھی سمجھنا چاہتا ہے تو آپ مجھ سے فون کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔